اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گورنمنٹ یو پی ایس سے زون ماحول سے میں آپ کا ٹیچر مشتاق احمد. بچوں ہم کلاس 8 کی جو ہسٹری بک ہے اس میں ایک ٹاپک پڑھ رہے تھے وین پیپل ریبل 1857 اینڈ آفٹر. تو اس کا پارٹ 3 ہمیں آج پڑھنا ہے دا ریبیلین سپریٹس. یعنی یہ جو بغاوت تھی 1857 کی جو بغاوت تھی یہ اس کے بہت سے محرکات تھے, اس کے بہت سے وجوہات تھے. تو بنیادی وجہ اس کا کیا بنا, کیسے پھوٹ پڑی یہ بغاوت. جب ایک سپاہی منگل پانڈے کو پھانسی دے دی گئی تو یہ جو سپاہی تھے ہندوستانی فوجی تھے جو برٹش آرمی میں ایز اے فوجی اپنے فرائض انجام دے رہے تھے تو انہوں نے بغاوت شروع کی. ریجمنٹ آفٹر ریجمنٹ میوٹینیڈ اینڈ ٹک آف ٹو جوائن ادر ٹروپس ایٹ نوڈل پوائنٹس لائک دہلی, کانپور اینڈ لکھنؤ. یعنی میرٹھ سے یہ بغاوت شروع ہوئی تو بہت سارے فوجی ریجمنٹ آفٹر ریجمنٹ یعنی آرمی کے جو ریجمنٹس تھے ہندوستانی فوج کے جو انگریزی فوج میں تھے ہندوستانی فوجی تو انہوں نے بغاوت کی. تو بہت سارے ریجمنٹس آرمی کے باغی ہو گئے تو وہ مل گئے دہلی میں, کانپور اینڈ لکھنؤ میں جو بغاوت کے جو علم بردار تھے ان کے ساتھ مل گئے. In this rebel, Nana Sahib of Kanpur, Birjes Qadr of Lucknow and his mother Begum Hazrat Mahal Rani Lakshmi Bai of Jhansi took active part in organizing the uprising against the British. یعنی جو لیڈرز تھے خاص لیڈرز تھے اس بغاوت کے, نانا صاحب کانپور کے تھے, برجس قادر لکھنؤ میں تھے, ان کی ماں بیگم حضرت محل رانی لکشمی بائی جھانسی کی. انہوں نے بنیادی طور پر اس بغاوت کو دوسرے علاقوں میں پھیلایا ان لیڈرز نے. دا کمپنی فائٹس بیک. تو جب یہ بغاوت تیزی سے پھیلنے لگی تو کمپنی جو تھی ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ اب ہم زیادہ دیر تک اس بغاوت کو ایسے ہی چلنے نہیں دیں گے, نہیں تو انگریزی حکومت کے لیے پھر یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے, پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اب ارادہ کیا کہ اب ہم ان کے خلاف لڑیں گے. Unawed by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. یعنی انگریز نے اپنے تمام وسائل بروئے کار لا کر اس بغاوت کو کچلنے میں صرف کیے. دہلی واز کیپچرڈ فرام دا ریبل فورسز ان سپٹمبر 1857. تو سب سے پہلی دہلی کو کیپچر کیا برٹش والوں نے. دا لاسٹ مغل امپرر بہادر شاہ ظفر واز tried in court and sentenced to life imprisonment. He along his wife was sent to prison in Rangoon. یعنی جو آخری رولر تھا جس کو ان باغیوں نے اپنا لیڈر منتخب کیا تھا بہادر شاہ ظفر, تو اس کو پکڑ لیا گیا تو اس کو عمر قید کی سزا ہوئی. تو اس بہادر شاہ ظفر اور اس کی بیوی کو امپرزنمنٹ کے لیے یہ جو عمر قید کی سزا کاٹنے کے لیے رنگون بھیجا گیا. The British had to fight for 2 years to suppress the massive forces of popular rebellion. 2 سال لگے, قریب 2 سال لگے انگریزی حکومت کو اس بغاوت کو کچلنے میں. تو 2 سالوں میں اس بغاوت کو پوری طرح کچل دے دیا گیا انگریزی حکومت کے دوارا. تو اس کے بعد کیا ہو گیا اس بغاوت کے بعد, آفٹر میتھ سم امپورٹنٹ چینجز were introduced by the British. تو اس بغاوت کے بعد انگریزی حکومت نے بہت ساری چینجز کی اپنی پالیسیز میں. دا برٹش پارلیمنٹ پاسڈ اے نیو ایکٹ 1858 اینڈ ٹرانسفر دا پاور آف دا ایسٹ انڈیا کمپنی ٹو دا برٹش کراؤن ان آرڈر ٹو انشور اے مور ریسپانسبل مینجمنٹ آف انڈین افیئرس. تو سب سے بڑا جو اس میں چینج آ گئی اس بغاوت کے بعد تو وہ یہ تھی, ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو حکمرانی تھی وہ ختم ہو گئی اور بھارت کا جو ہندوستان جو وہ سیدھے طور سے اب اس کا برٹش کراؤن کے انڈر آ گیا. یعنی انڈین افیئرز جو ہے مینجمنٹ وہ سیدھے برٹش کراؤن کے انڈر آ گیا. ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو رول تھا وہ ختم ہو گیا. All ruling chiefs of the country were allowed to pass on their kingdoms of their heirs including the adopted sons. دوسری سب سے بڑی جو چینج تھی ریولٹ کے بعد وہ یہ آئی کہ یہ جو ہندوستانی رولرز تھے, لوکل رولرز تھے, ان کو اب یہ اجازت دے دی گئی کہ وہ
اپنی جو حکومت ہے اپنے مرنے کے بعد وہ اپنے جو لیگل ہیئرز تھے ان کو دے سکتے ہیں، یا وہ اڈاپٹ سنز جو تھے وہ بھی ان کو بھی وہ حکومت پاس کر سکتے ہیں، اپنی جو حکومت ہے ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ چیپٹر ختم ہو گیا۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔